فسوف يدعو ثبورا، بس وہ پکارے گا موت، ویصلی سعیرا، جانے والا ہے جہنم، انه كان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے گھر میں بڑا خوش رہتا تھا، بس گھر تو گھر والی کے لیے زیب دیتا ہے۔ مرد تو مسجد میں ہوگا، درس میں ہوگا، ممبر پر ہوگا، محراب میں ہوگا، بڑے اونچے کاموں میں ہوگا، یہ گھر تو گھر والی کے لیے۔ انہ ظن ان لن یحور، بے شک اس نے گمان کیا کہ دوبارہ نہیں اٹھے گا، حار یحور مانا دوبارہ اٹھنا، تو گھر پر رہنے کا فائدہ نہ ملا، نقصان ہو گیا۔ احمد رضا خان کے حالات میں لکھا ہے جب ان کی عمر 50 سال ہوئی تو انہوں نے کہا بس آدھی صدی گزر گئی، اور طالب علموں کو مولوی نعیم الدین اور امجد علی کے حوالے کیا اور کہا بس اب لکھیں گے، اور پھر انہوں نے یہ جو کچھ لکھا ہے اس میں لکھا ہے 59 سال میں مرا ہے۔ اور انہوں نے اپنی درسگاہ زنان خانے کو بنایا، یعنی گھر میں لکھتے تھے سب کچھ۔ اصل بات یہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ ان کے والد مولانا نقی علی خان اور ان کے دادا شاہ حمزہ علی خان کا جو مدرسہ تھا بریلوی لوہاری گیٹ میں، اس کا نام تھا مصباح التہذیب۔ جب خان صاحب نے حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی اور شاہ اسماعیل کی تکفیر کی تو مدرسے کے علماء نے بٹھایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ کے بزرگوں کے بزرگ ہیں۔ سمجھانے کے باوجود جب حضرت صاحب کو سمجھ نہیں آیا خان صاحب کو، تو خان صاحب ہی نے کنارہ کشی کی، مدرسہ چھوڑ دیا، اور وہ مدرسہ آج بھی موجود ہے، اور اس کا نام مصباح العلوم ہے، اور دیوبندی مکتبہ فکر کا مدرسہ ہے، لوہاری گیٹ بریلی۔ تو میں متفکر تھا کہ آدمی کبھی باہر ہوگا کبھی گھر ہوگا، تو یہ گھر پر رہنا اتنا شدید ہوا کہ یہ جہنمی بنا، تو یہ وجہ نکلی کہ انہ ظن ان لن یحور، گھر پر رہنے سے عقائد میں کمزوری آتی ہے، گھر والیوں میں اتنا ایمان نہیں ہوتا کہ وہ خاوند کو سنبھالے۔ اور پیغمبر نے اشارہ کیا ہے ضار رجال فی افخاذ النساء، عورتوں کے رانوں پر بیٹھنے والے اور وہاں جمنے والے ضائع ہو گئے۔ مرد کا مردوں میں رہنا کمال ہے، اس لیے عربوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ پرائے ماحول میں پلے بڑھے اور گھر کے آثار اس پر کم ہو۔